حضرات، خواتین اور میرے باقی مرد حضرات جو امین حفیظ صاحب، خصوصی طور پہ میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں کلّا مرد نہیں ہوں، چونکہ ایک خوشگوار ماحول ہے تو ہم اسی ماحول میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ علماء انتہائی خوش مزاج ہوتے ہیں، مجھے اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہو۔ خوش خوراک بھی ہوتے ہیں، خوش خوراک، خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں، خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش اور ہماری اچھا جی، بیٹھے بیٹھے جی، آپ کی ہر ویڈیو میں خوراک ہوتی ہے۔ اچھا میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا، یہ باجی ہمارے گھر گئی ایک دن جمعے کے دن، آپ نے کہا نا کہ مولویوں کا قصور ہے، مردوں کا قصور ہے، ایسی بات نہیں۔ حکومت کا بھی سب قصور سے ہے۔ زیادہ خوشحال ہماری خواتین ہیں۔ آپ نے انٹرویو کرنا ہو تو یہ علماء بیٹھے ہیں، میرے گھر بھی تشریف لائیں، ہماری اہلیہ کا انٹرویو کریں۔ سب سے زیادہ خواتین کو خوش رکھنے والے علماء ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے ہمیں اس وقت بھی ہمارا قرآن حدیث بتاتا ہے اس بچی کے حقوق کیا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہوتی ہے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے پیارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتوں کی پوری جماعت آ کر اس ماں کو مبارکباد دیتی ہے، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو صرف ایک فرشتہ آ کر مبارکباد دیتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ بیٹی کی قدر کتنی ہے۔ دوسری بات، دین نے عورت کے ذمے کو کام رکھا ہی نہیں۔ اب عورتوں کی مہربانی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، ہمارا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ مثلا بیوی ہے، اس کے جملہ حقوق خاوند کی ذمہ داری ہے۔ ماں ہے، اس کے سارے حقوق کی ذمہ داری بیٹے کی ہے۔ اگر بیٹی ہے ساری ذمہ داری باپ اور بھائیوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی عزت بیٹی کو، ماں کو، بہن کو اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ بیٹی کسی ایک ہو، 2 زیادہ ہو، اگر وہ کسی صحیح تربیت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میرے نبی نے کس طرح انگلی فرمائی، ایسے نہیں کہا کیونکہ یہ انگلی آپس میں علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ حضور نے ایسے فرمایا یہ 2 انگلی آپس میں جدا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس نے بیٹی کی صحیح تربیت کی میرے ساتھ قیامت کے دن جنت میں وہ بندہ ایسے ہوگا۔ اس لیے ہم قصوروار نہیں ہیں، صحافی حضرات کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ نہیں میں نے اور اینگل میں کہا ماں اور باپ کی، ماں اور بچے کی تربیت کا مسئلہ حضرت آپ یہاں پر نہیں آپ یہاں پر یہ کہیں، آپ یہاں پر یہ کہیں جو میری بات ہے یہ کہیں کہ آپ 2 اور 3 بچوں سے زیادہ بچے پیدا نہ کریں، پھر میں آپ کو مان جاؤں گا۔ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس طرف آئے تو صحیح نا۔ تو آپ نے تو ہماری بہنوں کو مظلومہ بنا دیا اور ہمیں ظالم بنا دیا یہاں پر، جبکہ ہم ظالم نہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ اچھا جی، ایک عربی شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتا ہے الام مدرسۃ اذا حذبتها عادت علی طاب شاب الاراکی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں کی اگر آپ صحیح تربیت کر لیں گے، اس کی صحت سارا کچھ سناتا ہے، تو فرمایا آپ ایک بہترین قوم اور معاشرہ تیار کر لیں گے۔ کیونکہ بچے نے باپ سے اتنی تربیت نہیں لینا ہوتی جتنی ماں سے لینا ہوتی ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کبھی یعنی صحت مند مرد ہو یا عورت ہو، مومن اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو اسلام نے تو ساری چیزیں رکھی ہے، اور آپ دیکھیں ہماری علماء کی خواتین بھی صحت مند ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ ان کا خیال کرتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ رہ گا مسئلہ بھی ہمارے بھائی بیان کر رہے تھے کہ ماں بچے کی صحت کا مسئلہ، نبی علیہ السلام نے قریش کی خواتین کی برسر منبر تعریف کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قریش کی خواتین بہترین خواتین ہیں، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ اپنے بچوں کا زیادہ خیال کرتی ہیں۔ تو جو ماں بچے کا خیال کرے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس ماں کو ایک انسان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رہ مسئلہ وقفے کا، آپ قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 سال دودھ، ٹھیک ہے، 2 سال دودھ پلانے کے بعد وقفہ صاحب ہے کہ آپ
جلدی کوشش کریں گے عمل کی تو پھر آپ اپنے اس بچے کو اس کا جو رائٹ ہے اس کا حق ہے اس کو نہیں دے رہے. اسلام کے اندر وقفہ کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. اور اگلی بات کہ اسلام کے اندر وقفہ کی اجازت بالکل ہے. ایسی بات نہیں کہ اسلام جمود کا نام نہیں ہے. جتنی وسعت اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر رکھی ہے کسی اور مذہب میں اتنی وسعت نہیں ہے, تنگ نظری نہیں ہے. پہلے مذاہب کا مطالعہ ہماری بہنیں سب پڑھی لکھی ہیں, مطالعہ کرے. سب سے زیادہ ظلم و ستم عورت پہ ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے سب سے زیادہ عزت عورت کو دی ہے. حضرت ساسا ایک صحابی مسلمان ہوئے ہیں, انہوں نے, میری بہنیں سنیں, 360 بچیوں کی جان انہوں نے بچائی. 300 ایک قبیلوں میں جاتے تھے اور وہ جو قتل کرتے تھے انہیں جا کر کہتے تھے یار اس کو قتل نہ کرو, بچی مجھے دے دو. وہ کہتے کتنی قیمت؟ 3 اونٹ دیتے تھے ایک بچی کے بدلے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے, مسلمان ہو گئے. عرض کیا حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں جو نیکی کی ہے کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ تو نبی کو فرمایا اس سے بڑا اجر کیا ہے, اللہ نے تجھے ایمان دے دیا, تو نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے. تو دیکھو یہ ہے تنی بات. ہے کہ مسئلہ وقفے کا, ہمارے اندر وقفے کی اجازت ہے. اس میں مرد کو وہ اپنی نسیں کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے, مرد کو مرد رہنے دیا جائے. اس میں اجازت ہے کہ اگر ہمارے میڈیکل شعبہ کی ہماری بہنیں موجود ہیں, اگر میرے 4 بچے ہیں ٹوٹل, پچھلے پروگرام ہماری بہن تھی, آج میں نظر نہیں آ رہی, وہ 7 بہنیں تھیں, ٹھیک, آج بہن نظر نہیں آ رہی ہے, وہ 7 بہنیں تھیں اور ماشاءاللہ ساری پڑھی لکھی تھی. مسئلہ تربیت کا, ابھی آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے, مسئلہ آبادی کا بعد میں ہے, انتظامات کا ہے. ہمارا جو سرمایہ ہے وہ ہمارے لوگوں پہ خرچ نہیں ہوتا اور لوگ کھا جاتے ہیں. آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن وقفے کی شریعت میں اجازت ہے. اگر میری مثلا 4 بچے ہیں ٹوٹل, 3 میجر آپریشن ہو گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا جس کے بعد نہیں, ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ ماں کو بچانا ضروری ہے بنسبت آنے والے بچے کی. اسلام کہتا ہے اس ماں کو بچاؤ جو موجود ہے, نہ کہ تم اگلے بچے کا انتظار کرو اس کی وجہ سے ماں کو قتل نہ کر دو. یہ اسلام کی حقیقت ہے کہ زندہ کو بچانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم میں ہمدردی تعالیٰ پہلے پروگرام میں حاضر ہوئے تھے, ہم نے پورا تعاون کیا. اس وقت بھی علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ جہاں کہیں گے شرعی رہنمائی کی طرف تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بچے صحت مند ہونے چاہیے, ماں صحت مند ہونی چاہیے, اللہ بھی پسند کرتا ہے, ان کی تربیت ہونی چاہیے. اگر ہم سارے مل جل کے علماء, ہمارے ڈاکٹر حضرات, صحافیدہ مل کر اس کمپین کو چلائیں گے, انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات آئیں گے. جن حضرات نے اس کا انتظام سلام کیا کہ آج انہیں احساس اس بات کا کہ ماں بچے کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے, ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ مفتی عمران صاحب. آپ ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا کیونکہ یہ ہماری مختلف ورک شاپس جو ہوتی ہیں فیملی پلاننگ چیمپئنز کی, اس میں آئے اور پھر جا کے فیلڈ میں انہوں نے کام بھی کیا.